السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 30 پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج الی آخرہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، یسألونک عن الاہلہ قل هي مواقیت للناس والحج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور گھروں کے پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، گھروں کے پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ سے ڈرا، بلکہ نیک تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں کے دروازے سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، گھروں کے پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیک تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں کے دروازوں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یسألونک، یا محمد، اے محمد، کاف ضمیر جو خطاب کے لیے ہے، مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ جمع ہلال، اہلہ ہلال کی جمع ہے، جمع ہلال، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ جمع ہلال، اہلہ چاند کے بارے میں، چاند کی حالتوں کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ لِمَ تَبْدُو دَقِیقَةً ثُمَّ تَزِيدُ حَتَّى تَمْتَلِئَ نُورًا ثُمَّ تَعُودُ كَمَا بَدَتْ۔ لِمَ تَبْدُو دَقِیقَةً، کہ چاند باریک کیوں نمودار ہوتا ہے۔ ثم تزید، پھر وہ بڑھتا ہے۔ حتی تمتلئ نورا، یہاں تک کہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ثم تعود، پھر اپنی سابقہ حالت پر وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ کما بدت، تو چاند باریک نمودار ہوتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا پر نور ہو جاتا ہے۔ ثم تعود کما بدت، پھر سابقہ حالت کی طرف عود کرتا ہے۔ ولا تكون على حالة واحدة كالشمس، اور یہ سورج کی مانند ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا، سورج کی مانند ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا۔ یہ آپ سے چاند کی حالتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس،
لوگوں کے لیے یہ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. جمع میقات، مواقیت میقات کی جمع ہے. للناس لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ کیسے؟ یعلمون بها اوقات زرعهم ومتاجرهم وعدت نسائهم وصیامهم وافطارهم، کہ لوگ ان کے ذریعے، لوگ چاند کے بڑھنے گھٹنے کے ذریعے اپنی کھیتی، اپنی تجارت کے اوقات معلوم کرتے ہیں، اور اپنی عورتوں کی عدت اور اپنے روزوں اور افطار کے اوقات معلوم کرتے ہیں. اپنے روزوں اور افطار کے اوقات معلوم کرتے ہیں. تو یہ اس چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کا مقصد ہے اور فائدہ ہے. والحج عطف علی الناس، اور حج کا جو عطف ہے ناس پر ہے، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانے اوقات ہیں، یا لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ. عطف علی الناس ایعلم بها وقته فلو استمرت على حالة واحدة لما يعرف ذلك لم يعرف ذلك. یعلم بها وقته، کہ اس کے ذریعے سے حج کا وقت معلوم ہوتا ہے. فلو استمرت على حالة واحدة، اگر یہ چاند ایک ہی حالت پر رہے، لم يعرف ذلك، تو حج کی شناخت نہ ہو سکے. اگر چاند ایک ہی حالت پر رہتا تو یہ باتیں معلوم نہ ہو سکتی. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، گھروں کے پیچھے سے آنا کوئی نیکی کی بات نہیں. فی الاحرام، احرام میں. بِأَن تَنْقِبُوا فِيهَا نَقْبًا تَدْخُلُونَ مِنْهُ وَتَخْرُجُونَ وَتَتْرُكُوا الْبَابَ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيَزْعَمُونَهُ بِرًّا. بِأَن، کہ تم احرام میں گھروں کے پیچھے سے آتے ہو اور تم اس کو نیکی سمجھتے ہو. لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، حالت احرام میں گھروں کے پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں. بان تنقبوا فیها نقبا، کہ تم گھروں کی دیواروں میں نقب لگاؤ. فتدخلون منه وتخرجون، تاکہ تم اس نقب سے داخل ہو اور نکلو اور دروازوں سے نکلنا چھوڑ دو. وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، مشرکین عرب ایسا کرتے تھے. وَيَزْعَمُونَهُ بِرًّا، اور ایسے کرنے کو نیکی سمجھتے تھے. تو اس کا رد کیا کہ گھروں کے پیچھے سے آنا حالت احرام میں کوئی نیکی نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ أَيْ ذَا الْبِرِّ، بلکہ نیک وہ ہے من اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈرے. بترک مخالفتی ہی، اللہ تعالی کی مخالفت نہ کر کے، یعنی کہ ترک مخالفت کر کے جو اللہ تعالی سے ڈرا وہی نیک ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں کے دروازے سے آیا کرو. فی الاحرام کا غیر احرام، اور غیر احرام میں تم گھروں کے دروازے سے ہی آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لعلکم تفلحون، تفوزون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جی آگے جو ہے اگلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس آیت کا سبب نزول یہاں مفسر بیان کر رہے ہیں. وَلَمَّا صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَصَالَحَ الْكُفَّارَ عَلَىٰ أَنْ يَعُودَ عَامَ الْقَابِلِ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے سال بیت اللہ کے طواف سے روک دیا گیا تھا. وصالح الکفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے، قریش سے صلح کر لی تھی. علی ان یعود العام القابل، اس شرط پر کہ آپ آئندہ سال لوٹیں گے. وَيَخْلُو لَهُ مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور وہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو 3 دنوں تک خالی کر دیں گے. وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاء، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کی نیت کی.
عمر قضا کی تیاریاں کی، وخافوا اللہ تفیع قریش ویقاتلونہم، اور جب کہ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں قریش مکہ اپنے عہد کو پورا نہ کریں گے، ان کو یہ خوف تھا کہ قریش مکہ اپنے عہد کی پاسداری نہ کریں، وَيُقَاتِلُوهُمْ، اور وہ ان مسلمانوں سے جنگ کریں گے، وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، اور جب کہ مسلمان ان کفار مکہ قریش مکہ سے قتال کرنے کو ناپسند سمجھ رہے تھے، حرم میں، حالت احرام میں، اور شہر حرام میں قتال کرنے کو ناپسند کر رہے تھے، تو نزلہ، تو یہ آیت ان پر نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ جی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جبکہ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، زیادہ سنگین ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ یہاں تم سے لڑیں، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا ہے کافروں، اسی طرح سزا ہے کافروں کی، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جب آئندہ سال مسلمان عمر قضا کی نیت سے آئے تھے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ لِإِعْلَاءِ دِينِهِ، اور تم اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، تو تم اللہ کی راہ میں لڑو، لِإِعْلَاءِ دِينِهِ، تمہارا مقصد دین کی سربلندی ہو، الذین یقاتلونکم، وہ تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں کفار، ولا تعتدوا علیہم بالابتداء بالقتال، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، تم ان پر ظلم اور تم ان پر زیادتی نہ کرو، بالابتداء بالقتال، قتال میں پہل کر کر تم حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین المتجاوزین ما حد لهم، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا، المتجاوزین ما حد لهم، جن لوگوں کے لیے جو حد مقرر و متعین کی گئی ہے اس میں تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، وهذا منسوخ بآیت براءت، اور یہ حکم کہ قتل اور لڑائی اور جنگ میں پہل کرنے سے جو ممانعت ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا آیت براءت کے ذریعے سے، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس آیت کے ذریعے سے، آیت براءت کے ذریعے سے
قتال میں پہل کرنے کا جو ممانعت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، یا پھر اس قول کے ذریعے سے یہ حکم منسوخ ہو گیا وَقْتُلُوهُمْ تم ان سے لڑو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں تم ان کو پاؤ وَجَدْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یعنی شہر مکہ سے وقد فعل بهم ذلك عام الفتح اور فتح مکہ کے سال ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، فتح مکہ یعنی سن 8 ہجری ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ والفتنة الشرک منہم اور جبکہ شرک کرنا فتنہ سے مراد وہ شرک ہے، مفسر نے اس فتنہ کی جو تفسیر کی ہے شرک کے ساتھ کی ہے، فتنہ یعنی شرک قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے، والفتنة ای الشرک منہم ان میں سے جو لوگ شرک کریں اعظم من القتل لہم وہ ان کے قتل کرنے سے بڑا سنگین جرم ہے، فی الحرم والاحرام حالت احرام میں اور حرم میں ان کو قتل کرنے سے زیادہ سنگین جرم، والفتنة ای الشرک منہم ان کا شرک کرنا ان کا شرک کرنا ان کو حالت احرام اور حرم میں قتل کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے، یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ زیادہ سنگین جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم اگر موقع ہو حالت احرام میں ان کو قتل کرنے کا تو ان کو قتل کرنا وہ چھوٹا ہے، ان کا شرک کرنا بڑا سنگین جرم۔ الذین استزعمتموہ وہ قتل جس قتل کو تم بڑا سمجھ رہے ہو، اس قتل سے زیادہ سنگین جرم ان کا شرک۔ ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام ای فی الحرم حرم میں تم ان کو قتل نہ کرو، حرم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فِيهِ اگر حرم میں وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو حرم میں، وفی قراءۃ بلا الف فی الافعال الثلاثہ تمام کے تمام افعال میں ایک قراءت الف کے بغیر ہے، یعنی یہ جو تین افعال افعال ثلاثہ ہے ایک قراءت یوں ہے ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فإن قتلوكم فاقتلوهم فإن قتلوكم فاقتلوهم، تو ایک قرات بلا الف آئی ہے یعنی ثلاثی مجرد کے ساتھ، ایک قرات یوں ہے کذالک القتل والاخراج اور اسی طرح یعنی قتل اور جلا وطن کرنے کی طرح ہی جزا اور اسی طرح جزاء الکافرین کافروں کی جزا ہے، کافروں کی جزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ وَأَسْلَمُوا اگر وہ کفر سے باز آ جائیں وَأَسْلَمُوا اور وہ اسلام لے آئیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ان کو، رحیم بھی ان پر مہربان ہے۔ جی اگلی آیت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں کسی پر زیادتی، فلا عدوان تو کسی پر زیادتی نہیں، الا علی الظالمین سوائے ظالموں کے، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ جی وقاتلوہم اور تم ان سے لڑو حتی لا تکون توجد حتی لا تکون توجد فتنہ ای شرکن یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک وہ موجود نہ رہے، یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک وہ موجود نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ أَيْ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَحْدَهُ یعنی اللہ ہی کے لیے خالصتاً عبادت ہو جائے، لا يعبد سواہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الشِّرْكِ اگر وہ شرک سے باز آ جائیں، فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ تو تم ان پر زیادتی نہ کرو، دل علی ھذا اس حذف جزا پر دلالت کر رہا ہے یہ جملہ بھی، فلا عدوان تو ان پر کوئی زیادتی
نہیں، اعتداء بقتل او غیرہ، جلاوطن کر کے یا قتل کر پر، تو کسی پر کوئی زیادتی نہیں، الا علی الظالمین، سوائے ظالموں کی، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی اب حق اور روا نہیں ہے۔ ومن انتہا فلیس بظالم، اور جو شرک سے باز آ جائے تو وہ ظالم نہیں رہا، فلا عدوان علیہ، تو اب اس پر کسی قسم کی زیادتی کرنے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ یہ اگلی آیت ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدل ہے اور اس کے مقابل ہے، والحرمات قصاص، اور والحرمات قصاص، اور احترام کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، احترام کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ الشہر الحرام ای المحرم مقابل بالشہر الحرام، ماہ محترم کا عوض ہے، ماہ محترم یہ مقابل ہے، عوض ہے، بدلہ ہے ماہ محترم کا، کیا مطلب؟ فکما قاتلوکم فیہ فقتلوہم فی مثلہ، جیسا کہ انہوں نے اس ماہ محترم میں تم سے قتال کیا، فقتلوہم فی مثلہ، پس تم ان سے لڑو اس شہر حرام میں اور ماہ محترم میں، جیسا کہ انہوں نے اس ماہ محترم میں تم سے قتال کیا، پس تم ان سے قتال کرو، پس تم ان سے قتال کرو اس جیسے مہینے میں۔ رد لاستعظام المسلمین ذالک، یہ مسلمانوں کے اس مہینے کا باعظمت سمجھنے کا رد ہے، رد لاستعظام المسلمین ذالک، یہ رد ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ محترم کا بدلہ ہے، عوض ہے، یہ دراصل مسلمان جو اس ماہ محترم میں قتال کرنے کو بڑا سنگین جرم اور گناہ سمجھ رہے تھے، اس کا رد ہے۔ والحرمات جمع حرمت ما یجب احترامہ، حرمات حرمت کی جمع ہے اور حرمت کہتے ہیں ما یجب احترام، جس کا احترام واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ والحرمات قصاص، اور احترام کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، ای یختص بمثلہا، ای یختص بمثلہا اذا انتہکت، اگر بے حرمتی کی جائے گی تو اس کے مثل بدلہ لیا جائے گا، یختص بمثل اذا انتہکت، اگر بے حرمتی کی جائے گی تو بدلہ لیا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے، بالقتال فی الحرم او الاحرام او الشہر الحرام، احرام میں، شہر حرام میں، حالت احرام اور شہر حرام میں، جو تم پر قتال کر کے، قتال کی صورت میں تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی۔ سمی مقابلتہ اعتداء، ظلم کی جزا کو ظلم
مقابلے کے طور پر کہا گیا ہے. سمی مقابلتہ اعتداء، ظلم کی جزا کو ظلم اذرو مقابلہ کے کہا گیا ہے. لشبہہا بالمقابل بھی فی صورتی، صورتاً اس زیادتی کے، اس ظلم کے اپنے مقابل کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے، اپنے مقابل کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے ظلم کی جزا کو اور اس کے جواب کو اعتداء کہا ہے. سمیہ مقابلتہ اعتداء، یہ دراصل ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ یہ ہوتا ہے کہ ظالم سے اگر ظلم کا بدلہ لیا جائے تو اس کو ظلم نہیں کہا جاتا، وہ تو اس کا حق ہے. حالانکہ یہاں پر بدلہ لینے کو اعتداء سے تعبیر کیا گیا. فاعتدوا، پس جو تم پر قتال کر کے زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو. تو اس کو بدلہ لینے کو اعتداء یعنی ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ صورتاً یکساں ہونے کی وجہ سے جزائے اعتداء کو اعتداء سے تعبیر کر دیا گیا ہے. جزاء السیئۃ سیئۃ کی قبیل سے ہے. واتقوا اللہ فی الانتصار وترک الاعتداء، اور تم اللہ سے ڈرو بدلہ لینے میں اور ترک اعتداء میں، زیادتی نہ کرنے میں اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. بالعون والنصرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت پرہیزگاروں کے ساتھ، یہ معیت خاصہ ہے، اور وہ معیت خاصہ مفسر نے بالعون والنصرت کے ساتھ بیان کر دی. وانفقوا فی سبیل اللہ طاعتہ الجہاد وغیرہ، اور تم اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. طاعتہ الجہاد وغیرہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو یعنی اس کی اطاعت میں، کہ وہ جہاد وغیرہ میں، جہاد وغیرہ میں اللہ کی راہ یعنی جہاد وغیرہ میں تم مال خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم ای انفسکم والباء زائدۃ، یہاں پر با زائدہ ہے تو یوں ترجمہ ہوگا ولا تلقوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو نہ ڈالو الی التہلکتی ای الہلاکی، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. بالامساک عن النفقتی، اور وہ ہلاکت میں ڈالنا کیا ہے اس کو مفسر بیان کرے. بالامساک عن النفقتی فی الجہاد، جہاد میں خرچ کو روک کر ہلاکت میں ڈالنا ہے. او ترک ہی، یا ترک جہاد کے ذریعے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لأنہ یقوی العدو علیکم، اس لیے کہ یوں یہ بات دشمن کو طاقتور بنا دے گی، تم پر دشمن کو طاقتور بنا دے گی. وَأَحْسِنُوا بالنفقۃ وغیرہ، نفقہ وغیرہ کے ذریعے تم وَأَحْسِنُوا، اور تم بھلائی کرتے رہو، نیکی کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین ای یثیبوا، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ای یثیبہم، ان کی اس نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا ثواب دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. جی اگلی آیت. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ إِلَى آخِرِهِ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر آئے پیش کر دو، جو قربانی میسر آئے وہ پیش کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اور پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے، تو وہ ففدیۃ من صیام، تو وہ بدلہ دے روزے سے، او صدقۃ یا صدقہ سے، او نسک یا قربانی سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو فائدہ اٹھائے
حج کے ساتھ عمرے کا، تو جو حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے، فمستیسر من الہدی، تو اسے جو قربانی میسر ہو اسے دے دے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، پھر جو نہ پائے، قربانی کا جانور نہ پائے، تو وہ روزے رکھ لے 3 دن حج کے ایام میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم واپس لوٹ جاؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہوئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہو، کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ ادوہما بحقوقہما، ادوہما بحقوقہما، یعنی حج اور عمرہ ادا کرو ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، منعتم عن اتمامہما، حج اور عمرہ کے مکمل کرنے سے روک دیے جاؤ، منع کر دیے گئے ہو، بعدو او نحوہ، دشمن وغیرہ کے ذریعے سے اگر تم روک دیے جاؤ، فمستیسر تیسر من الہدی علیکم، جو جو تمہیں جو فمستیسر فمستیسر تیسر من الہدی، تو جو قربانی میسر ہو، فمستیسر من الہدی، جو قربانی میسر ہو، علیکم، تو تم پر واجب ہے۔ فمستیسر من الہدی، تو جو قربانی میسر ہو اسے پیش کر دو، وہو شاۃ، اور وہ ادنا ہدی، اور وہ قربانی ادنا ہدی وہ شاۃ ہے یعنی بکری۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اور تم اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ لا تحلقوا رؤوسکم ای لا تتحلوا، لا تتحللوا، تم حلال نہ ہو، حتی یبلغ الہدی ای المذکور، ہدی مذکور، یہاں تک کہ پہنچ جائے، محلہ، اپنے محل، اپنی جگہ کو پہنچ جائے۔ محل کیا ہے؟ حیث یحل ذبحہ، جہاں پر اس قربانی کا ذبح کرنا حلال۔ اور تم اپنے سر نہ منڈاؤ، سر نہ منڈاؤ یعنی مطلب لا تتحلو، تم حلال نہ ہو، تم اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ کو پہنچ نہ جائے، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ کو پہنچ نہ جائے۔ محلہ حیث یحل ذبحہ، وہ جگہ جہاں اس قربانی کا ذبح حلال ہے۔ وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل، اور وہ شوافی کے نزدیک مکان احصار ہی ہے، یعنی جہاں حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا گیا ہے، مکان احصار، وہاں پر ہی اس قربانی کو ذبح کیا جا سکتا ہے حلال ہونے کی نیت سے۔ وَيُفَرَّقُ عَلَى مَسَاكِينِهِ، اور اس کے گوشت کو مساکین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَيُحَلَّقُ، اور وَيُحَلِّقُ، اور وہ سر منڈالے۔ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ، اور اسی قربانی کے ذریعے سے وہ حلال ہو جائے گا، قربانی کے ذریعے سے وہ حلال ہو جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اور تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزے سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کا قم جیسے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف کا کمل و صداع فحلق فی الاحرام، جیسے کہ
جوئیں وغیرہ یا سر کا درد، جوئیں یا سر کا کمل، جوئیں سر کے درد کے ذریعے سے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فحلق فی الاحرام، اور وہ احرام میں حالت احرام میں سر منہ ڈالے، ففدیۃ علیہ، تو اس کے ذمے فدیہ ہے، من صیام لثلاثۃ ایام، 3 دنوں کے روزے رکھنا، او صدقۃ لثلاثۃ آسع من غالب قوت البلد علی 6 مساکین، یا 3 صاع کو مقامی عمومی خوراک سے 6 مسکینوں پر صدقہ کرنا ہے، 3 صاع کو غالب قوت بلد کے اعتبار سے 6 مساکین پر صدقہ کرنا ہے، او نوسکن، یا قربانی کرنا ہے، ای ذبح شاتن، یعنی بکری ذبح کرنا ہے، وہ او للتخییر، اور او تخییر کے لیے ہے، وہ الحق به من حلق بغیر عذر لأنه اولا بالکفارہ، لأنه اولا بالکفارہ، اور او یہاں پر تخییر کے لیے، او نسکن او صدقتن، او تخییر کے لیے ہے، او تخییر کے لیے ہے، اور اسی حکم میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس نے بغیر کسی عذر کے حلق کرا لیا، من حلق بغیر عذر، جس نے بغیر کسی عذر کے حلق کروا لیا وہ بھی اس حکم میں شامل ہوگا، لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْكَفَّارَةِ، اس لیے کہ کفارہ کے وجوب کے لیے یہ زیادہ لائق ہے، وَكَذَا مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلَقِ كَالطِّيبِ وَاللَّبْسِ وَالدَّهْنِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، یہی حکم اس شخص کا بھی ہوگا جس نے حلق کے علاوہ کچھ اور استفادہ کیا، مثلا خوشبو لگائی یا تیل لگایا، عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر عذر کی ہو، تو اس کے لیے یہی کفارہ ہے، وہ 3 دن کے روزے رکھے، یا وہ صدقہ دے 3 صاع 6 مسکینوں پر، یا پھر وہ ایک نسک یعنی ایک بکری ذبح کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ أَيْ الْعَدُوَّ بِأَنْ ذَهَبَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، اور جب تم دشمن سے کہ وہ چلا جائے، دشمن سے جب تم امن میں ہو جاؤ، بئیں طور پر کہ وہ دشمن تمہارا چلا جائے، او لم یکن، یہ وہ دشمن تھا ہی نہیں، فمن تمتع استمتع بالعمرۃ ای بسبب فراغه منها، تو جس شخص نے تم میں سے عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھایا، جس شخص نے تم میں سے عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھایا، استمتع فائدہ اٹھایا، عمرہ کے ساتھ حج کو ملا کر، ای بسبب فراغی منہا، عمرہ کے افعال سے فراغت کے سبب، عمرہ کے افعال سے فراغت کے سبب جس نے حج کے ساتھ فائدہ اٹھایا، والتحلل عنہا بمحظورات الاحرام، اور وہ ممنوعات احرام سے حج کے مہینوں میں حلال ہو گیا، والتحلل عنہا، عمرے سے حلال ہونے کی وجہ سے اس نے فائدہ اٹھایا، بمحظورات الاحرام، ممنوعات احرام سے، الی الحج ای الاحرام به بان یکون احرم بها فی اشہرہ، بئی طور پر کہ اس نے عمرے کا احرام باندھا اشہر حج میں، اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا حج کے مہینوں میں، یوں اس نے فائدہ اٹھایا یعنی حج تمتع کیا، فمستیسر تیسر من الہدی، تو جو ہدی جو قربانی میسر ہو تو اس کے ذمے واجب ہے، علیہ اس پر واجب ہے، وہو شاتن، اور وہ ایک بکری، یذبحها بعد الاحرام به، اور وہ حج کے احرام کے بعد وہ اس قربانی کو ذبح کرے گا، والافضل یوم النحر، اور افضل یہی ہے، اور افضل یہی یوم النحر، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو اس حج تمتع کی جو ہدی ہے وہ ذبح کرے، یہ افضل ہے، اور بعد الاحرام یعنی عمرے کے احرام کے بعد ذبح بھی کر سکتا ہے، فمن لم یجد الہدی لفقد او فقد ثمنہ،
اس ہدی کے مفقود ہونے یا ثمن کے پیسوں کے مفقود ہونے کے سبب اگر وہ ہدی کا جانور نہ پائے فصیام فعلی صیام ثلاثه ایام فی الحج، تو ایام حج میں 3 دن کے روزے اس پر واجب ہیں، ای فی حال احرامہ بھی، یعنی کہ حالت احرام حج میں، حج کے احرام کی حالت میں 3 دنوں کا روزہ اس کے ذمے واجب ہوگا، فیجب حینئذ ان یحرم قبل السابع من ذی الحجہ، بعین طور پر کہ واجب ہو جائے گا اس کے ذمے کہ وہ 7 ذی الحجہ سے پہلے حج کا احرام باندھے، فیجب متمتع کے لیے ضروری ہے اس صورت میں ان یحرم قبل السابع من ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ سے پہلے وہ حج کا احرام باندھ لے، والافضل قبل السادس، اور 6 ذی الحجہ سے پہلے افضل ہے، لکراہت صوم یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہونے کے سبب حجاج کے لیے، حجاج کرام کے لیے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، ولا يجوز صومها ایام التشریق على اصح قولی الشافعی، امام شافعی کے صحیح تر قول کے مطابق یہ ایام تشریق کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم واپس لوٹ جاؤ، الی وطنکم مکہ، اپنے وطن کی طرف، مکہ یا اس کے علاوہ کسی اور وطن کی طرف جب تم واپس لوٹ جاؤ تو 7 دن روزے رکھنا، وقیل اذا فرغتم من اعمال الحج، اور کہا گیا ہے اس سے مطلب یہ ہے یعنی کہ رجوع سے مراد اعمال حج سے فراغت ہے، اعمال حج سے فراغت کر چکو تو تم 7 دنوں کا روزہ رکھو، وفی التفات عن الغیبہ، اور اس میں التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف، تلک عشرۃ کاملہ، جملۃ تاکید لما قبلها، یہ ما قبل جملے کی تاکید ہے، ذلك الحکم المذکور من وجوب الہدی اب الصیام علی من تمتع، حج متمتع پر اور روزے یا ہدی کے وجوب کا جو مذکورہ حکم ہے، لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہو، بأن لم يكونوا على مرحلتين من الحرم، بعین طور پر کہ وہ حرم سے 2 مرحلوں کے فاصلے پر نہ ہوں، امام شافعی کے نزدیک، فإن كان، اگر وہ 2 مرحلوں کے فاصلے پر رہتے ہوں، فلا دم علیہ ولا صیام، تو متمتع پر نہ تو کوئی دم ہے واجب اور نہ ہی کوئی روزے، وَإِن تمتع، اگرچہ وہ متمتع ہو، وفی ذکر الاہل اشعار باشتراط الاستیطان، اور اہل کے ذکر میں وطن بنانے کی شرط کی طرف اشارہ ہے، فلو اقامہ، اسی لیے اگر کوئی مقیم ہو جائے اشہر حج سے پہلے مکہ میں مقیم ہو جائے اور وہ وطن نہ بنائے اس کو اور وہ تمتع کرنا چاہے، فعلیہ ذالک، تو مذکورہ چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی، ہدی واجب ہو جائے گا، وہ احد الوجہین عندنا والثانی لا، اور ہمارے نزدیک یعنی شوافی کے نزدیک ان دونوں میں ایک وجہ جائز ہے دوسری نہیں، والاہل کنایۃ عن النفس، اور اہل وہ نفس سے کنایا ہے، نفس کی طرف اشارہ ہے، والحق بالمتمتع فیما ذکر بالسنت القارن، اور متمتع کے ساتھ مذکورہ حکم میں سنت کے حکم کی وجہ سے متمتع کے ساتھ قارن حج قران کرنے والے کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور وہ حدیث ہے وَهُوَ مَن يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا أَوْ يُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّوَافِ، اور قارن کی تعریف کی ہے مفسر نے، اور حج قارن وہ ہوتا ہے جو حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھے یا پھر حج کو عمرے پر داخل کر دے طواف سے پہلے پہلے، یدخل الحج علیہا، عمرے پر حج کو داخل کر دے طواف سے پہلے پہلے، نیت کر لے حج کی، واتقوا اللہ فیما یأمرکم بھی، اللہ سے ڈرو ان باتوں میں جس کا وہ تم کو حکم دیتا ہے اور جن سے وہ تم کو روکتا ہے، ینہاکم عنہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب لمن خالفہ، اور جان لو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، لمن خالفہ، جو اس کی مخالفت کرتا ہے، جو اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہاں تک آج ہمارا سبق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔